عمران خان کی ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے نئی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی۔ سابق وزیر اعظم کی آڈیو میں وہ مبینہ طور پر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے، یہ نمبر ایسا ہے ہی نہیں، ایسا مت سوچیں کہ سب ختم ہو گیا۔ عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب سے لے کر 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں، میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں، ہم اسے پبلک نہیں کر سکتے۔ عمران خان آڈیو میں کسی کا اشارہ دیتے ہوئے ہدایت دے رہے ہیں کہ اس کو کہیں کہ اگر وہ ہمیں 5 ارکان مزید لے دے تو 10 ہو جائیں گے اور یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ عمران خان کی تازہ آڈیو پر اسد عمر کا بڑا دعویٰ، کہا عمران خان کی تازہ مبینہ آڈیو جوڑ کر بنائی گئی ہے اور اگر یہ آڈیو درست مان بھی لی جائے تو خریدے ہوئے لوگ کہاں تھے؟ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کیا، وہ سائفر کو بھی پڑھ لیتے، سائفر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرائی جائیں، جبکہ لیگی رہنما احسن اقبال نے سوشل میڈیا پر عمران خان کی مبینہ آڈیو لیک کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ دغاباز اور فراڈ ہے۔ ایف آئی اے کی پی ٹی آئی ارکان کے خلاف کارروائیاں، پی ٹی آئی کے چیف آرگنائزر سینیٹر سیف اللہ نیازی اور پی ٹی آئی کے بانی ممبر حامد زمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سیف اللہ نیازی کو سینٹ کے احاطے سے نہیں بلکہ ان کے گھر کے قریب سے گرفتار کیا گیا، جبکہ فارن فنڈنگ کیس میں حامد زمان کو لاہور وارث روڈ پر واقع ان کے دفتر سے حراست میں لیا گیا۔ ایف آئی اے نے گرفتاریوں کی تصدیق کر دی۔ اثاثہ جات ریفرنس میں وزیر خزانہ کو ریلیف مل گیا، احتساب عدالت نے اسحاق ڈار کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ اسحاق ڈار کی جانب سے جائیداد ضبطگی کے خلاف اور حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ عدالت نے وزیر خزانہ کی دونوں درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کر دیا، جبکہ کیس کی سماعت آئندہ بدھ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیشی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو کس بات کی سزا، پاناما ایک فراڈ تھا، میرے واپس آنے کی تصدیق ہوتے ہی ڈالر خود کم ہونا شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف کے لیے بیرون ممالک سے غیر قانونی طور پر رقوم کی پاکستان منتقلی کے کیس میں ایف آئی اے کی کراچی میں کارروائی، پی ٹی آئی عہدیدار اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے دستے راز طارق شفیع کے گھر پر چھاپا۔ ایف آئی اے ٹیم کی جانب سے عدالت سے سرچ وارنٹ حاصل کرنے کے بعد گھر کی سرچنگ کی گئی، تاہم طارق شفیع گھر میں موجود نہیں تھے۔ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی کمیٹی کا پہلا اجلاس، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء، آئی بی آئی ایس آئی کے نمائندے اور سیکریٹری کابینہ بھی شریک۔ کمیٹی سرکاری دفاتر پر سائبر حملے روکنے کے لیے سفارشات 15 روز میں وزیر اعظم کو پیش کرے گی، وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی پر بھی نظر ثانی۔ پاکستان تحریک انصاف کا آج میاں والی میں پاور شو، عمران خان اپنے آبائی حلقے قمر مشانی میں سپہر 3 بجے جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اقبال اسٹیڈیم میں جلسے کی تیاریاں جاری، پنڈال میں 5000 کرسیاں لگائی گئیں۔ روپیہ آج بھی مستحکم، ڈالر کے قدم ڈگ بگانے لگے، انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 94 پیسے سستا ہو کر 220 روپے کا ہو گیا۔ دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 136 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 42,296 پر پہنچ گیا۔ بابری مسجد سمیت کئی دیگر مساجد پر حملوں کے بعد ہندو توا مہم کے تحت 500 سال قدیم مسجد بھی مودی سرکار کی ہندو توا پالیسی کا نشانہ بن گئی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسند گنڈوں نے ریاست کرناٹک میں قدیم مسجد اور مدرسے پر دھاوا بول دیا، مدرسے اور مسجد میں گھس کر توڑ پھوڑ کی اور ہندوؤں کے مذہبی نعرے لگائے۔ ہندو انتہا پسندوں نے مسجد کے اندر پوجا بھی کی۔ ملک بھر میں ڈینگی بے قابو ہونے سے مزید 5 اموات، سینکڑوں نئے کیسز سامنے آ گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 386 جبکہ پنجاب سے ڈینگی کے 351 مریض رپورٹ ہوئے۔ سہ ملکی کرکٹ سیریز میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، قومی ٹیم نے پہلے میچ میں بنگلہ دیش کو 21 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جیت کے لیے 168 رنز کا ہدف دیا، جس کے تعاقب میں بنگلہ دیش 146 رنز ہی بنا سکی۔